انتخابات کرانا اور وہی 50% تک ٹرن آؤٹ، اور کئی حلقوں کا میں نے دیکھ لیا 60% وہی ٹرن آؤٹ ہے کہ لوگ نکل گئے اور وہی جمہوریت پر اور اس نظام پر اور اس پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے پاسبل کہ پی ایم ایل این نے وہی دھاندلی کی اور کس طرح کی؟ ہماری وہی گورنمنٹ ہے، ہمارا وہی ڈی آئی جی ہے، ہمارا وہی اور کمشنر ہے، ڈی سی ہے، ایس پی ہے، تحصیلدار ہے، پٹواری ہے۔ یہ پی ایم ایل این کے جیتنا کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ کیوں جیت گئے، پہلے بھی جیت چکے اور ان کے ساتھ ہی سب لوگ بھی ہیں۔ مظفر آباد کی کیا تیاریاں ہیں؟ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، اور جو آپ کی مہاجرین کی نشستیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ اور مہاجرین نشستیں ہیں اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ہوتی ہے۔ میرا ذاتی رائے ہے، میں اس طرح بڑے بڑے باتیں نہیں کرتا ایڈوانس میں کہ ہم 13 میں سے 11 سیٹیں لیں گے، تو ٹھیک ہے 11 میں سے 9 لیے۔ یہاں بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کرا رہا ہے، امید کرا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 9 سیٹیں یا جس پر انتخابات ہوں گے 2 تاریخ کو، اور میجارٹی انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ایل این کی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ سارے ان کی موڈ اور ان کو دیکھ کر، سارے حالات واقعات کو دیکھ کر جس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہی ہوگا۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اور ظاہر ہے جو کشمیر کا الیکشن ہے اس پہ سارے پاکستان کی، ساری کشمیر کی نگاہیں تو ہیں، لیکن ساری دنیا کی نگاہیں بھی کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے کشمیر پر لگی ہوئی ہیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر امیر مقام صاحب نے ہمیں وقت دیا۔ یہ اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں، اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ زوم کے لنک پر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے امیر مقام صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی 2-3 طرح کی کیفیات ہو رہی ہیں، کہ ایک طرف تو سیلیبریشن ہو رہی ہے، جشن منایا جا رہا ہے، پھر کچھ دھاندلی کے الزامات بھی لگ رہے ہیں، لیکن نون لیگ کی فتح ایک بڑی فتح ہے۔ اس کے پیچھے اسٹریٹجی کیا تھی، منصوبہ بندی کیا تھی، ہوم ورک کیا ہوا تھا؟ پہلے اس کے حوالے سے ہمیں بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی بات پر بھی اس کے بعد آؤں گا، اور سب سے پہلے جو انتخابات ہوئے وہی میرپور ڈویژن میں، تو یہ ایک طرف ہماری پارٹی سیاست اپنی اپنی جگہ، مگر وہی اسٹیٹ کی ریٹ اور اس کو ہم مفادات کو لے کر دیکھ کر جے کے اور اسٹیٹ کے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان حالات میں جو بات وہی کہی جا رہی تھی کہ انتخابات کے لیے کوئی بھی نہیں نکلے گا اور 5% ٹرن آؤٹ بھی نہیں ہوگا اور یہ بالکل فلاپ ہوگا اور فیل ہوگا، تو ان حالات میں وہی انتخابات کرانا اور وہی 50% تک ٹرن آؤٹ، اور کئی حلقوں کا میں نے دیکھ لیا 60% وہی ٹرن آؤٹ ہے کہ لوگ نکل گئے اور وہی جمہوریت پر اور اس نظام پر اور اس پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر لینے چاہیے، ہم سارے سیاستدان ہو، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا، الیکشن کمیشن آف اے جے کے یا کوئی سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جتنے لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان کے ہیڈز ہیں، یا اے جے کے گورنمنٹ، ان کا آئی جی، چیف سیکرٹری، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اور راٹھور صاحب اس کی حکومت ہے، اس کے پرائم منسٹر کا، سب کو ہمیں داد دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ محنت کی اور یہ بات ممکن ہو۔ ابھی بات بہت افسوس کی بات ہے، جو کچھ چیز ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ میں جو آپ کے ساتھ ابھی سامنے ہوں تو میں اس سسٹم کا، نظام کا حصہ رہا، اور وہی 2 سال سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا 33 حلقے ہیں، اور 33 حلقوں میں ایک حلقہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ میں 2-3 دفعہ نہیں کیا، ہر ایک حلقے میں گیا اور سب کچھ دیکھ لیا۔ ابھی بھی جو باتیں، میرا یہ عادت بھی ہے، وہی جواب پر جواب والا نہیں، جو حقائق ہے اور فیکٹس ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور کس طرح جو آپ نے سوال کیا اسی پر آنے کے لیے مجھے جو ہمارے وہی بھائی بعض اعتراض کر رہے ہیں، میرے لیے سارے انتہائی قابل احترام ہے اور قابل عزت ہے، مگر ان کو یہ بات سوچنی چاہیے
کہ اسی طرح الزامات سے ان لوگوں کے جنہوں نے اس میں محنت کی اب ان کی حوصلہ شکنی تو ہو سکتی ہے، جس کی میں ان کا اپنا گورنمنٹ بھی شامل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ باہر دشمنوں کو تو ایک میسج جا سکتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہونا۔ سب کو پتہ ہے کہ اس میں کس طرح جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، میں اس پر ون بائی ون بھی آؤں گا، تو یہ کس طرح ممکن ہے پاسبل کہ پی ملن نے وہی دھاندلی کی اور کس طرح کی، ہماری وہی گورنمنٹ ہے، ہمارا وہی ڈی آئی جی ہے، ہمارا وہی اور کمشنر ہے، ڈی سی ہے، ایس پی ہے، تحصیلدار ہے، پٹواری ہے، ہم نے لگایا، ہماری گورنمنٹ ہے، وہی پرائم منسٹر صاحب بھی ہے آپ کا، وہی صدر بھی ہے جے کے کا آپ کا، اور پوری کیبنٹ اور گورنمنٹ اور نیچے لوگ بھی آپ کے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح اعتراض کرنے سے ان لوگوں کی بھی اور سب کی جن لوگوں نے اس میں ان پٹ دیا ان کو کوئی فائدہ نہیں، یہ ان باتیں کرانے سے کہ کس طرح پی ملن نے وہی دھاندلی کی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو مگر بعد میں یہ آپ کو کرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ پی ملن کی وہی آپ کو یاد ہے 2016 میں جے کے میں انتخابات ہوئے اور پی ملن نے سویپ کر دیا، وہی فیڈرل میں بھی رہے، وہی اس کی لیڈرشپ کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اس کے ساتھ کیا ریلیشن اور تعلق ہے۔ تو یہ پی ملن کے جیتنا کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ کیوں جیت گئے، پہلے بھی جیت چکے اور ان کے ساتھ اس طرح لوگ بھی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ون بائی ون جو آپ نے سوال کیا بہت اچھی ہے، اور یہ سب کے لیے جو اپوننٹ ہے یا مخالفین ہمارے بھائی ہے سارے، مگر اس کی اپنی رائے ہے، ہمارے والے کی اپنے رائے ہے، سب کے لیے کہ وہ اس پر سوچ لے، اگر میں نے کوئی آگے پیچھے بات وہی 13 حلقے اور ون بائی ون آپ اس کو پیک کریں کہ اس حلقے میں جہاں ان کو اعتراضات ہے اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ ڈڈیال ایک حلقہ ہے، وہی بلاول صاحب نے وہی پہلا جلسہ بھی کیا، کہتے ہیں میں نے بڑا جلسہ کیا اور پھر لوگوں نے کیوں نہیں ووٹ دیا۔ وہی جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اب بھی اس کی جے کے پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اس نے پہلے بھی الیکشن جیتا 2021 میں، اور پھر ساتھ ساتھ وہی جو ہماری پارٹی رہے وہی شعیب عابد نام ہے، اس نے پہلے بھی 6-7 ہزار ووٹ لیے اور اب بھی اس کی اور پاپولیرٹی اور زیادہ ہو گئی تھی، اور ہم پھر وہی استحکام پارٹی نے دوسرے نے اس کو کہا کہ ہمارا ٹکٹ لے لے، ہر ایک پارٹی نے، پیپل پارٹی ہر ایک نے، پھر ہم اس کے پیچھے لگ گئے، اس کو راضی کیا اور اس نے اس کے ساتھ جائنٹ جلسہ بھی کیا، اعلان بھی کیا۔ تو وہی جتنے ووٹ اس کے تھے شعیب عابد صاحب کے اور جتنے اظہر صادق صاحب دونوں جمع ہو گئے، اس کی یہ ریزن ہے کہ ہم وہی جیت گئے۔ اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کون سے حلقے سے کوئی بندہ کیوں جیتا۔ دوسری بات ہو رہی ہے، میں ایک پڑھانا چاہتا ہوں جن پر اعتراضات ہیں، ادروائز مجھے یہ سارے یاد ہے 33 حلقے، یہ سارا جو اب انتخابات ہوئے ظاہر ہے 13 آپ والے نے بہت ہوم ورک کیا ہوا اس پہ، جی ظاہر ہے آپ نے بہت ہوم ورک کیا ہوا اس پہ۔ میں نے آپ کو آگے جانا چاہتا ہوں جن پر اعتراضات ہے۔ ایک حلقہ ہے سمانی، کہتا ہے کہ یہاں باغ سے چوری ہوئی اور لوگوں نے لے کے گئے، ہم بھی کہتے ہیں وہی باغ سے اس طرح 2-3 وہی پولنگ اسٹیشن میں واقعات ہوئے، اور پھر مگر ہمارا مقابلہ وہی پیپل پارٹی سے نہیں رہا، استحکام پارٹی سے رہا، جو بندہ ابھی تک وزیر بھی ہے اور ان کے ساتھ رہا، اور وہ استحکام پارٹی کے ساتھ رہا، اور اس پر میں وہی لا انفورسنگ ایجنسیز کا جو لوگ الیکشن دیکھ رہے تھے ان کا تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس پر امیڈیٹ ایکشن دیا، وہی رینجرز کے لوگ بھی گئے، سارے لوگ بھی گئے، جنہوں نے گڑبڑ کیا ان کو اریسٹ بھی کیا اور گرفتار بھی کیا، اور انتخابات وہی ہو گئے۔ تو ہم کیوں جیتے اس کی بھی میں آپ کو ریزن دیتا ہوں، وہی جو 2021 کے انتخابات ہوئے، میں اتنا پیچھے نہیں جانا چاہتا ہوں، 2021 کو بیس بنانا چاہتا ہوں جو ورسٹ ہوئے۔ تو 2021 میں انتخابات ہوئے، ہم نے اس حلقے میں لیے ووٹ 14,000، اور ایک آزاد امیدوار تھا چودھری رضا، اس نے وہی ووٹ لیا 18,000 آزاد حیثیت سے، اور وہی دوسرا جو اب بھی جو بندہ جیت گیا اس نے 24-25 ہزار لیا اور وہ جیت گیا۔ پھر ہم نے سوچ لیا، دیکھ لیا کہ ہماری اور اس کی ڈیفرنس بہت زیادہ ہے، تو ہم اس رضا کے پیچھے لگ جائے اور اس کو راضی کر دیا کہ پی ملن میں آ جائے، وہی یا آگے پی ملن میں، اور اپنے دوسرے امیدوار کو بھی اعتماد دے لیا۔ مقصود صاحب جو
2021 میں لڑا تھا اور 14,000 ووٹ بھی لیا، اس کو بھی اعتماد میں لیا، اس کی مرضی سے اس کو شامل کرا دیا. تو ایک حساب سے ہمیں 34,000 ووٹ ملنے تھے اور 35,000 ہمیں اسی حساب سے مل گئے، وہ دونوں کو ایڈ کرے ہمیں مل گئے. تو اس طرح اچھا اعتراض بالکل صحیح، کرنا، اسی بالکل طرح صحیح. جانا، آپ دیکھ لیں کہ کن کن لوگوں نے دیے اور کس طرح. ایک اور حلقے پر جو واقعہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ حلقہ ہے نکیال کا. نکیال کا نام آپ نے سنا ہے. نکیال، جی اور جی. وہی الیکشن کے دن وہی ایک مرڈر بھی ہوا، اور بہت افسوس کیا ہم نے، سب نے اس پر افسوس کر دیا. تو اس حلقے کی ہسٹری بھی، جو ہمارا امیدوار جیتے عمر رحیم، تو ان کا وہی نانا دادا، وہی سکندر صاحب، آپ کو یاد ہے سکندر حیات صاحب، وہ اسی کا حلقہ جو وزیر اعظم بھی رہا، صدر بھی رہا، کئی دفعہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہا، اور پھر اس کا بیٹا وہی سے ممبر بھی رہا، وزیر بھی رہا. صرف ایک دفعہ اس حلقے کی الیکشنوں نے چند ہزار ووٹوں سے ہاری. ابھی دوبارہ اس نے ریوائول کرا دی اور محنت کرا دی. میں خود بھی اس کے حلقے میں 3 دفعہ گیا ہوں. اتنے بڑے جرسے لوگوں کو شامل کرا دیا، ڈسٹرکٹ کونسلر کو، چیئرمین کو، نئے لوگوں کو وہی لا دیا، اور اپنے جو اس کا تھا پوزیشن 2021 سے، اس سے کئی گنا آگے لے کے گیا. مگر کوئی اس طرح نئی چیز بھی نہیں آئی. انہوں نے یہ سیٹ صرف ایک دفعہ ہارا ہے اور اس سے پہلے ہر دفعہ جیتا ہے. تو پھر دوبارہ جیت گیا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہی ڈال لی کس طرح ہوئی. اس اچھا. واقعہ کی طرف بھی میں آنا چاہتا ہوں، پلیز یہ ذرا سن لیں. جی جی. یہ واقعہ کی بات ہو رہی ہے، بالکل میں نے اس پر افسوس کا اظہار اس ٹائم بھی کیا تھا اور ابھی بھی کیا تھا. تو یہ اس طرح نہیں کہ کوئی پری پلان تھا، یا کسی پارٹی ورسز پارٹی تھا، یا کسی امیدوار ورسز امیدوار تھا. اس حلقے میں 10 دن پہلے ایک ریلی نکالی گئی مسلم لیگ نون نے، اور اس پر فائرنگ ہوئی اس پارٹی کی طرف سے، دوسرے جو اس کے مخالفین ہیں اور پیپل پارٹی والے کی طرف سے. اس میں ہمارے ایک بہت اچھے لیڈر جس کا ملک عاشق نام تھا، اس کی مرڈر ہوئی اور 3 بندے اس میں زخمی ہوئے. اسی دن رانا ثناء اللہ صاحب اور میں خود 4-5 دن پہلے الیکشن سے اس کے گھر بھی گئے، دعا بھی کی، مغفرت بھی کی، ان کو صبر کی اور اس کی باتیں بھی کی. پھر الیکشن کے دن ایک پولنگ سٹیشن میں ایک ہی خاندان کے آپس میں جھگڑا ہوا. آدھے لوگ پی ایم ایل این میں، آدھے لوگ پیپل پارٹی میں. ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ایک پولنگ سٹیشن میں. یہ نہیں کہ پورے حلقے میں لڑائی ہوئی، ایک پولنگ سٹیشن میں لڑائی ہوئی اور اس میں ایک بندے کا مرڈر ہوا جو اس کی پارٹی کے ساتھ تھا. ہمیں اس پر افسوس ہے، اور ہمارے جو لوگ تھے وہ زخمی ہوئے، وہی چلے گئے اسپتال. تو اس کو یہ رنگ دینا. پھر اس پر بھی میں لا انفورسنگ ایجنسیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امیڈیٹ ایکشن لیا. وہی گئے، اس کو ریسٹور کیا انتخابات، اور انتخابات پرامن طریقے سے ہوئی آخر تک 6 بجے تک، اور اس کی کاؤنٹنگ ہوئی اور سب کچھ سامنے آ گئے. یہ دو واقعات ہو گئے. ایک اور واقعہ کی وہ بات کرتے ہیں. ابھی میں وہی سنا تھا پروفیسر اشرف صاحب کے کہیں سے کوئی چیزیں لائے تھے کہ یہاں نیچے ایک حلقہ ہے، اس کا جو صدر ہے یاسین صاحب، اس کا حلقہ ہے، اس میں بھی ڈال دی. تو میں اس کی بات کرتا ہوں کہ وہی یاسین صاحب ایک حلقے سے تو جیت گیا، اس پر میں بات نہیں کرانا چاہتا ہوں جو آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح وہی پریزائڈنگ افسر اور کس طرح تیلے اور کیا ہوا جو اپنی شکل. دوسرے حلقے وہ بات کرتے ہیں، اس کا نام ہے چودھری ریاست صاحب، ہمارے امیدوار کا. تو اسی حلقے میں جو یہ بات کر رہے ہیں اس کو فیکٹس اینڈ فگر دیکھنا چاہیے، حقائق دیکھنا چاہیے. 2021 کے الیکشن کو نکالنا چاہیے. وہ سیٹ 2021 میں ہم نے ہارا تھا 1800 ووٹوں سے اس ریاست میں، اور اس کے بقایا سارے لوگ مخالفین تھے. ابھی ہم نے محنت کر کے ایک جگہ جا کر ان کے جو مخالفین تھے ان کو پی ایم ایل این میں شامل کر دیا. اس میں 2 سابق ممبران اسمبلی بھی، ان کو بھی شامل کر دیا. اور اس طرح وہ علاقے جہاں سے ان کو 100 ووٹ نہیں ملے، ان کو ہزاروں کی ان کو ووٹ مل گئے. تو اسی بیس کو پھر بنا کر اگر وہ یہ خود ہم سے نہ پوچھے، خود یہ دیکھ لے کہ آئے یہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے. اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ آئے اور شامل ہوئے تو پھر یہ بات کدھر سے بات آ سکتی ہے کہ اس میں گڑبڑ ہوئی اور دھاندلی ہو اچھا گئی. مجھے تھوڑا سا بتائیے امیر مقام صاحب، ذرا مظفر آباد کی کیا تیاریاں ہیں؟ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، اور جو آپ کی مہاجرین کی نشستیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ میں اسی پر آنا چاہتا ہوں، مگر یہ جو ریاست صاحب والا حلقہ ہے اس پر میں ضرور، اور جی جی یاسین صاحب پلیز کا پلیز. حلقہ، اس میں ہم نے راجہ اقبال کو شامل کیا جو پہلے پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہا ہے
लास्ट इलेक्शन में 16,000 वोट मिले, राजा शफीक को शामिल किया, राजा वही इम्तियाज को शामिल किया, राजा जानबाज को शामिल किया, वो पहले भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। तो इसी तरह हमारे वोटे चाहिए। हमने अभी 6,000 लीड से जीता है कि हम 10-15,000 लीड से जीत जाते। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे 5-6,000 गायब हो गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको इस तरह इल्जाम लगाना, उन लोगों की हौसला अफजाई करानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन है, दूसरे यहाँ की गवर्नमेंट है, सबने उसमें अपना इनपुट दे दिया। वही दूसरे स्टेक होल्डर्स है, सबने दिया और एक मैसेज दिया कि लोग यहाँ जमहूरियत चाहते हैं, और 6.5 लाख लोगों ने वोट दिया और 50% टर्न आउट रही औसत में। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत इंकरेजमेंट होनी बड़ा चाहिए, टर्नआउट, बाहर दुनिया बहुत को ये बड़ा मैसेज देना टर्नआउट। चाहिए। तो हाँ, अब ये जरा बहुत बड़ी बात है मुजफ्फराबाद कि का हम ना बता करें, दें। उनको खराब करें। दूसरी हाँ, बात यह कि बेशक वही ये बात करते तो हमारी लीडरशिप भी वही गई। मैं आपके सवाल के जवाब में आता हूँ। नवाज शरीफ साहब की वही अपने एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता है। मरियम नवाज साहिबा की लोग कारकर्दगी वही देख रहे हैं, वही नजदीक मीरपुर डिवीजन हो, हमने सामने पंजाब है कि वो क्या कर रही है, उनकी आमद भी उसमें इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ साहब जो या हुकूमत हमारी थी नहीं थी, उसका जो इनपुट रहा हर लिहाज से, वो भी आवाम के सामने। तो ये वो चीजें भी इसमें अपने अपने जगह ऐड हो गए, और जो पहले 2 साल से मेहनत हुई वो भी काम आए। अभी आप मुजफ्फराबाद की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम यहाँ आए और जिस जिस होटल में हम ठहरे, या बिलावल साहब भी मौजूद है, हम एक होटल में या पीसी में वो अपना जो उसका है वो कर रहे हैं, और उस कर भी चाहे लीड कर अपने पार्टी को। तो सच इस तरह उनको अपनी उन्होंने मेहनत की और हमने अपनी मेहनत की, इसमें कोई और बात नहीं। हम भी ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात होने चाहिए, हर एक को हक मिलना चाहिए, कितनी सीटें ले उनकी लेंगे आप? ये राय होनी चाहिए। तो इस पर ब्लेम गेम हम यह भी उम्मीद रखते हैं, आपके सवाल पर मैं आ गया, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह यह भी हमें कामयाबी होगी जिस तरह मीरपुर डिवीजन में हुई। मेरा जाती राय था कि मैंने जितने मेहनत की है, और मेरे साथ राना सनाउल्लाह साहब, दूसरी लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब ने जो इंटरेस्ट ली, बार बार हमसे सवालात किए, शहबाज शरीफ साहब ने, तो इन सबको मिला के मेरा जाती राय है था। मैं इस तरह बड़े बड़े बातें नहीं करता एडवांस में कि हम 13 में से 11 सीटें लेंगे, तो ठीक है 11 में से 9 लिए। यहाँ भी हम ये एक्सपेक्ट करा रहे हैं, उम्मीद करा रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला 9 सीटें या जिस जिस पर इंतखाबात होंगे 2 तारीख को, और मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला PMLN की होगी। अच्छा, ये भी बताइए कि जो महाजरीन नशिस्तें हैं उस पे आपका क्या ख्याल है? वो तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की होती है। नहीं मतलब इसकी भी मैं आपको दिल की बातें करता हूँ। मैं हमेशा ये इख्तियार भी करता हूँ कि किसी की दिल आजारी ना हो जाए। ये बात है, ये सीटें हमें इस तनाजुर से नहीं देखनी चाहिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये उन महाजरीन की उसकी एक लंबी हिस्ट्री और तारीख है पाकिस्तान के लिए, नहीं दुनिया में। और वही लोग जो जो वही महाजर बन गए, अपने सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए, और मैं उनका उसी दिन देख रहा, ठीक है बाज हल्कों में कम वोट है जम्मू और उसके, मगर बाद में बहुत 1 लाख वोटर भी है, 1 लाख से ज्यादा भी है, वो यहाँ आ गए और आबाद हो गए, और ये उनको आज से नहीं मिले। वो आप 1974 में उसको कोई सरदार इब्राहिम साहब की दौर में ये डिसाइड हुआ और उनको डाला गया कि 12 सीटें इस पार्लियामेंट में वही से आएंगे और उनके होंगे। अभी बात इस पर आ गई कि अगर मैं कहूँ, सबसे पहले मैं KPK का मुस्लिम लीग का सदर भी हूँ, मेरा हमने कभी वो सीट जीती नहीं। वही KPK में जो मुहाजिरीन की सीट ही हमारा दफा आ रहा है। तो अगर हम ये कहें कि ये सीट खत्म होना चाहिए, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई ठीक, जस्टिफिकेशन नहीं ठीक, कि ठीक मैं है। अपने सियासी फायदे के लिए कि मेरी पार्टी ये सीट नहीं जीत सकते तो ये सीट ही नहीं होना है। तो ये बात हमें नहीं कर लेनी चाहिए अपनी सियासत के लिए। और ये जो पंजाब की बात हो रही, हमेशा ये बात नहीं कि ये PMLN वही जीत दिया रहे, ये PTI वालों ने भी जीते, और पीपल पार्टी ने भी जीते, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी जीते, और दूसरे पार्टी भी जीत सकते हैं। तो ये बात उनको करना किसी को नहीं चाहिए कि इसका अपने सियासत को, मेरा दरखास्त सबसे रिक्वेस्ट सबसे ये है कि इस कश्मीर पर हमें सियासत नहीं कर लेनी चाहिए। पहले रियासत और यहाँ के हालात को देखकर बात कर लेनी चाहिए, पहले अपने अपनी पार्टी पर जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2/3 अक्सरियत या सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेगी नून लीग एक इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पे, या आपको लगता है कि इतनी सीटें पूंछ के इलेक्शन के बाद तक नहीं होंगी?
نہیں مطلب ہے ہم امید رکھتے جو حالات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم نے ورک کیا ہے یہ کوئی اچانک یہ جو میرپور کی بات اس طرح نہیں یہ پر ہم نے میں نے کہا تھا میں اس کے لیے ایک چیلنج کے لیے تھا سب کو دیتا ہوں کہ کوئی بندہ چاہے آرگومنٹ دلائل پر دکھائے کہ یہ کس طرح ہے کس میں کیا ہوا 16 میں کیا ہوا کس طرح جیتے کس طرح ہم نے محنت کی وہی ہر ایک جگہ اس طرح ہر میں کی تو سادہ اکثریت ہماری حاصل کر لیں گے آپ؟ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں سادہ اکثریت کی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اچھا امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سادہ اکثریت مل جائے گی. اچھا، پھر مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ یہ تو موقع کی بات ہے اور وہی کی پارلیمانی پارٹی اور ہمارے قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ سارے ان کی موڈ اور ان کو دیکھ کر سارے حالات واقعات کو دیکھ کر جس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں جس کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں وہی ہوگا. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کشمیر میں ایک بہرحال ہم اس کو سبجیکٹ کو اوائڈ تو نہیں کر سکتے، بہرحال جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک دھرنا دیا گیا، کچھ اختلافی آوازیں سنی ہم نے، کچھ ایسے نعرے سنے جس سے کشمیر کی وادی اور ہمارے کان بڑے نامانوس تھے، ایسی آوازیں کبھی نہیں اٹھی. وہاں کی کیا صورتحال ہے اور تو کیا پونچھ کا میرا الیکشن جو آواز آ ہے، رہی ہے جی تو کیا میری پونچھ آواز کا؟ آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. میں بالکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں جو لوگ ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں تو نو ڈاؤٹ ہمارے بھائی ہے اور ان کا ایک جذبہ کہ وہی ہمارے یہاں کے مسائل جو لوکل ایشوز ہے مسائل ہے اس میں مدد مل جائے اور ہماری حکومت نے اس کو اور جے کے گورنمنٹ دونوں مل کے ہمیشہ اس کو سنا بھی ہے اور اس کا ساتھ بھی دیا اور ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی چونکہ میں اس سسٹم کا حصہ رہا تو لاسٹ میٹنگ جو ہوئی ان کے ساتھ ایگریمنٹ معاہدہ ہوا اور 38 نکات طے پا گئے اور میں وہی پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی میں اس کو لیڈ کرتا تھا ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق صاحب بھی وہی فیڈرل گورنمنٹ سے تھے یا اے جے کے گورنمنٹ کا جو اب پرائم منسٹر راٹھور صاحب یہ بھی ہمارا ممبر رہا دوسرے لوگ اور اے جے کے ممبران بھی ہمارے ساتھ تھے 3 کئی میٹنگز ہم نے کی یا مظفر آباد میں بھی اسلام آباد میں بھی اور ہم نے میکسیمم بھی جو ڈویبل چیزیں تھے ان کو ریزالو بھی کیا ان کو حل بھی کیا ایک ٹریک ریگارڈ اسی پر بھی ڈال دیا ٹریک پر ڈال دیا اور بعض حل بھی ہوئے سب کے عوام کے سامنے ان کو آنے بھی شروع ہوئے ایک ڈیمانڈ اس کی میں دل کی بات کرتا ہوں جو بھی ایک ڈیمانڈ اس میں یہ تھا اس میں یہ نہیں لکھ کے گیا تھا اس نکات میں کہ مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کر دیا جائے اس پر یہ لکھا تھا کہ اس کو دیکھا جائے اس کو ریویو کرا دیا جائے کہ اس کے سٹیٹس کیا ہونی چاہیے اس کی نمبر کیا ہونی چاہیے کم ہونا ہے زیادہ ہونا ہے فلا ہونا ہے اسی پر بھی ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جس میں ان کی نمائندگی بھی تھی اور ہمارے لیگل ٹیم اور جے کے لیگل ٹیم بھی تھی کہ آپ ایک دوسرے کو مطمئن کرے کہ کشمیر کا اس کو نقصان پہنچے گا نہیں پہنچے گا اس میں کیا چینجز ہوئے اسی میں انہوں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کیا کمیٹی والوں نے اور بقایا میٹنگ ہی اٹینڈ نہیں کیا بقایا چھوڑ دیا تو یہ بھی بات ان کے پارٹ پر آ گئی کہ وہ اس میں سیریسنس نہیں دکھائی کہ بیٹھ کر اس کا کوئی وے آؤٹ نکالے پھر ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے آئین میں ترمیم کا کام اور اس پر اے پی سی بھی ہوئی وہ کال کیا اے پی سی نے بھی وہ نہیں مانا اس کو ریجیکٹ کیا اس پر موجودہ پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ ہوئی انہوں نے بھی نہیں مانا کہ یہ نہیں ہونا ہے پھر ہم نے ان کو کہا کہ نئے پارلیمنٹ پر چھوڑے پارلیمنٹ آ جائے جو بھی وہ ڈیسائیڈ کرے ان کی مرضی ہے 2/3 میجارٹی سے ترمیم کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں مگر یہ ایک بدقسمتی ضرور ہے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اور ایک بدقسمتی ضرور ہے کہ لاسٹ 10 مئی کی جو ہماری میٹنگ ہوئی مظفر آباد میں میرے ساتھ کاپی میں نے میڈیا کو دی بھی ہے تو مجھے ایک نیا ڈیمانڈ دیا گیا اور وہ 8 ڈیمانڈ اس میں شامل تھے ان ایڈیشن ٹو لاسٹ 38 کہ یہ بھی شامل ہے 10 مئی کو کہ اگر آپ یہ ڈیمانڈ نہیں مانتے تو پھر بھی ہم 9 جون کو یہاں نکلیں گے اور کشمیر کو لاک بند کریں گے انتخابات بھی نہیں ہونے دیں گے کوئی نقل و حمل بھی نہیں ہونے دیں گے تو ان 8 ڈیمانڈز میں الیکشن کا ملتوی جو بھی وہ لمبی چوڑی چیزیں ایک 4 نمبر ڈیمانڈ یہ بھی تھا کہ وہی جو اے جے کے آئین میں لکھے ہوئے کہ جو ممبر پارلیمنٹ بن جاتے ہیں تو اس کو حلف لینا ہوگا اوت لینا ہوگا وہی اوت پر وہ کہے گا حلف لے گا کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ پاکستان کی یہ وفاداری کا شک بھی نکالے پاکستان کی یہ پاکستان کا لفظ ہی نکالے اچھا دس از ناٹ ایکسیپٹیبل دس از ناٹ ایکسیپٹیبل تو وہ ایک شیکنگ میں حیران ہو گیا ان سے بار بار سوال بھی کیا کہ یہ آپ جوائنٹ اس کو ایکشن ریویو کمیٹی کریں کا مطالبہ سب نے تھا اس پر سائن کیا ہے
اس کی کمیٹی کی تمام ممبران کا اس پر سائن ہے. میں نے وہ میڈیا میں بھی دیے, آپ کو کاپی چاہیے آپ کو بھی دیں گا. سارے کمیٹی کے ممبران کے اس پر سائن کیے اور مجھے کہا گیا کہ وہ 38 کے ساتھ یہ 8 ڈیمانڈ ایڈ کرے. میں نے ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا پھر تو یہ ڈیمانڈ بھی آ سکتی ہے کہ کل افواج پاکستان مری چلے جائے یا کشمیر میں ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کو ذرا ریویو کرے, دیکھ لے آپ نے ہمیں کیا دیا ہے. تو اس طرح چیزیں آ گئی. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ وہی جو لوگ کشمیر کی بہتری چاہتے ہیں, ویلفیئر چاہتے ہیں, خواہ وہ جے کے گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, دوسرے ادارے ہو, سارے ان کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں تو ہم ان سے 2 قدم آگے ہوں گے. مگر اسی طرح اسی نوبت پر نہ لے کے جانا چاہیے اور ہمیں وہی انتخابات کی راستے پر جانا چاہیے. انتخابات کی ابھی وہی آپ نے دیکھ لیں میرپور میں 6.5 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا. تو اگر کئی 100 یا کئی ہزار 2-3 ہزار لوگ یا باہر نکل جائے, راستے بند کرے اور یہ ڈیسائیڈ کرے کہ نہیں ہم جو کریں گے وہی ہوگا, یہ 6.5 لاکھ جو کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. تو ہم نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو بھی ماننا چاہیے, ہمیں بھی ماننا چاہیے. یہ ایک جمہوری پروسیس ہے, اس کا حصہ بن جائے اور آ جائے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن, راولا کوٹ کی کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کیا وہاں پر امن و امان کی صورتحال ہے؟ افراتفری ہے؟ کچھ افواہیں نما خبریں چل رہی تھی کہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میرے ساتھ تو اس کی اس طرح پوری ڈیٹیل نہیں ہے. بہرحال راولا کوٹ میں ان کا دھرنا وغیرہ ہے, ان کے لوگ وہی موجود ہے, پروٹیسٹ احتجاج, اور کتنے لوگ ہیں؟ کہ مظفر آباد تک ہم جائیں گے. میرے ایگزیکٹ اس کے فگر کے بارے نہیں بتا سکتا ہوں, مگر لوگ اس کے وہی ہے نو ڈاؤٹ. اور ہم وہی لوگوں کو بھی, اپنے بہنوں بھائیوں جو بھی ہمارے بھائی, سب کو کہتے ہیں کہ آپ مطلب ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ سلوشن نہیں ہے احتجاج کرنا, وہی مظفر آباد پر قبضہ کرنا, راستے بند کرنا, لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا. آپ بے شک کہ لوگوں کے جنون ڈیمانڈز ہیں, ہم تیار وی آر ریڈی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کو حل کریں, ریزالو کریں, جن کا عام لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. کل بھی یہ کہا تھا, آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, آئندہ بھی یہ کہتے رہیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا حصہ اور پارٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بہتری کی بات ہو تو ہم سارے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, جس طرح نواز شریف صاحب نے جلسے کیے, پونچھ میں بھی نواز شریف صاحب کے جانے کا کوئی امکان ہے؟ انشاءاللہ نواز شریف صاحب پونچھ ڈویژن میں بھی جلسہ کرے گا انشاءاللہ. آپ کا میں بس اب انٹرویو ختم کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے بہت بڑی کیمپین کی ہے لیکن مسلم لیگ نون نے, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو اسٹریٹجی اور جو منصوبہ بندی گزشتہ 2 سال سے ہو رہی تھی اس میں امیر مقام صاحب کا بہت امپورٹنٹ کردار تھا. آپ آج مجھے اندازہ ہے کہ بے انتہا مصروف ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ.